کر دیا جائے. ناموس رسالت کی بات کی جاتی ہے. تحفظ ناموس رسالت کے لیے علماء کرام کی قیادت میں پوری ممرہ کی بڑی جماعت وہاں جا کر کے ایڑی سے چوٹی کا زور لگا کر کے ایک FIR کرتی ہے. پورے مہاراشٹر میں 60 FIR ہوئے تھے. 60 FIR میں ایک جگہ بھی گرفتاری نہیں ہوئی، اس لیے کہ ہوم منسٹر بی جے پی کا ہے اور بی جے پی کی قیادت میں ان کی الائنس کی پارٹیوں میں کسی کی نہیں چلتی ہے. اگر چل رہی ہوتی تو میں کھل کر کے یہ بات کہتا ہوں کہ اجیت پوار صاحب، آپ نے 60 FIR ہونے کے باوجود آپ کا ایک اسٹیٹمنٹ دکھائیے جہاں آپ نے ناموس رسالت کے مسئلے پر آپ نے لب کشائی کی ہو، زبان کھولا ہو. ہماری کسی سیاسی پارٹی کے کسی بندے سے کوئی دشمنی نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے کہ ناموس رسالت سے بڑھ کر کے مسلمانوں کے لیے کچھ نہیں ہے. مسلمانوں کے وجود سے بڑھ کر کے مسلمانوں کے لیے، ان کے اکابر کے لیے کچھ نہیں ہے. ہم لائٹ، پانی، پنکھے کے بغیر بھی جی سکتے ہیں، نہیں جیئیں گے انشاءاللہ، وہ بھی کام کروا کر کے لیں گے انشاءاللہ، لیکن اس کے بغیر بھی مسلمان 5-10 سال آگے پیچھے جی سکتا ہے. لیکن اس کے بدلے میں ناموس رسالت میں گستاخی ہو، یہ مسلمان کبھی برداشت نہیں کر سکتا ہے. ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک صحابی نے جب ان کو گرفتار کیا گیا، کفار مکہ نے ان کو گرفتار کیا تھا. میں سیاسی حلقوں میں اس طریقے کی باتیں بالکل نہیں کر سکتا تھا، لیکن چونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے لیے تاریخ کے اندر، سیرت کے اندر ہمارے لیے ہر چیز کا نمونہ موجود ہے، وہاں سے ہم سبق حاصل کر سکتے ہیں. اس لیے میں ایک عالم دین ہونے کی حیثیت سے یہ بات کھل کر کے کہتا ہوں کہ ان صحابی رسول نے جو بات کہی تھی، آج ہم سب عمرہ کے مسلمان وہی بات کہنے کے لیے تیار ہیں. ان صحابی رسول سے کہا گیا کہ آپ کو گرفتار کیا گیا ہے، آپ یہ بتائیے کہ آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کو رہا کیا جائے اور اس کے بدلے میں محمد الرسول اللہ کو قتل کیا جائے؟ نعوذ باللہ. تو ان صحابی نے یہ کہا تھا کہ نعوذ باللہ، میں تو یہ بھی نہیں گوارا کر سکتا ہوں کہ میری رہائی کے بدلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک میں کانٹا بھی چبھے. اس لیے ہم ترقیاتی، ایسے 1000 ترقیاتی کاموں کو لات مارتے ہیں کہ جن ترقیاتی کاموں کے بعد ہم کو نتیجے میں ایسی حکومت ہمارے سروں پر مسلط کر دی جائے جو گستاخی رسول کو، ناموس رسالت میں گستاخی کرنے والے کو شتر بے مہار کی طرح کھڑے کر دے اور یہ کہے کہ ہم ان کی حمایت میں کھڑے ہیں اور آپ ان کے ہاتھ مضبوط کرنے کی بات کرتے ہیں. اس لیے میں بہت دردمند دل کے ساتھ، یہ علماء کسی سیاسی پارٹی سے ایک چونی کا لینے دینے کے روادار نہیں ہے الحمدللہ. نہ کبھی کوئی پہلے الزام نہ لگا سکا، نہ آئندہ کوئی الزام لگا سکتا ہے. ہمارا معاملہ صرف اللہ کے ہاتھ میں. آپ نے کبھی، ممرہ والوں نے کبھی یہ نہیں دیکھا تھا کہ ان علماء کرام نے جن کا تعلق مساجد سے ہے، ممبروں سے ہے، مصلوں سے ہے، تعلیم سے ہے، قرآن سے ہے، بچوں کے پڑھانے سے ہے، کبھی سیاسی میدان میں اتر کر کے انہوں نے مسلمانوں سے مخاطب ہو کر کے کچھ کہا ہو؟ پہلی بار ضرورت پڑ رہی ہے، اس لیے کہ ہمارے اکابر کھل کر کے میدان میں آ چکے ہیں کہ صرف مسلمانوں کی بچانے کی بات نہیں ہے، ملک میں بسنے والے تمام اقلیتوں کے، ان کے حقوق کے تحفظ کی بات کرنا ہے، بالخصوص مسلمانوں کے اپنے وجود اور ان کی شریعت کے تحفظ کی بات کرنا ہے. اس لیے اسمبلی کا الیکشن بہت اہم الیکشن ہے اور اس الیکشن کے اندر اگر MLAs جیت کر کے جاتے ہیں تو یہی ووٹ دیتے ہیں جس کی بنیاد پر راج سبھا کے اندر MPs چن کر کے جاتے ہیں. کیا آپ اس بات کو گوارا کریں گے کہ ہمارے اپنے شہر سے ایسا امیدوار کوئی جیت کر کے جائے جو یہاں سے جیت کے جانے کے بعد ایسے کسی بندے کو تقویت دے، اس کو سپورٹ کرے جو بی جے پی کے اقتدار کو، یا ایسے بندے کو جو راج سبھا میں بی جے پی کا بندہ وہاں ان کی اکثریت آئے؟ پھر آپ یاد رکھنا ہماری ان باتوں کو، علماء کی باتوں کو، کہ آپ خون کے آنسو روئیں گے، پھر پچھتاتے دن نہیں گزرنے والے. اس لیے ابھی موقع ہے، اپنی ووٹ کی طاقت کو سمجھو، پیسوں میں اپنے ووٹ کو مت توڑو، اپنے ایمان کا سودا مت کرو، ضمیر کا سودا مت کرو. آپ اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر کہ یا اللہ، میں اپنی ملت کی حفاظت کے لیے، قرآن کی حفاظت کے لیے، ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے اور تمام اقلیتوں کو، چاہے ان کا مذہب کچھ ہو، ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہم یہ ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں. 20 تاریخ کو بڑی تعداد میں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جیسے ہی وقت شروع ہوتا ہے، جس طریقے سے آپ نے MP الیکشن میں بڑی تعداد میں کھڑے ہو کر کے آپ نے لائن لگا کر کے، عورتوں نے 4-4 گھنٹے تک کھڑے رہ کر کے پسینے میں شرابور ہو کر کے ووٹ ڈالا تھا،
कोई कसर नहीं छोड़ी थी, अकाबिर की बात पर लब्बैक कहा था। आपने उन कायदीन की क़यादत पर एतमाद करके उनके तजर्बात से फायदा उठा करके बेहतर नतीजा देखा है अपनी खुली आंखों से। एक बार और एतमाद कीजिए। हमारे अकाबिर इस वक्त फैसला कर रहे हैं कि हमारे अपने इस शहर के अंदर हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब सदर जमीयत उलमा हिंद का बयान जल्द ही आने वाला है। जमात इस्लामी हिमायत कर रही है, यहाँ के उलमा बड़ी तादाद में हिमायत कर रहे हैं। सबकी बैक जुबान के बात है कि जो बंदा मुसलमानों की आवाज बन करके इस वक्त उन जालिमों की आंखों में खटक रहा है, आप इस बार उसको सपोर्ट कीजिए, भरपूर उसको वोट दे करके मजबूत बनाइए उसके हाथों को। डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड, आपने इस वक्त उनको वोट देना है। 20 तारीख को आपको दुतारी के निशान पर, आपको बटन पर दबा करके उंगली, आपको उनको कामयाब करना है। उम्मीद है कि आप बेगरज बेतलब होकर के उलमाए किराम की इन बातों पर लब्बैक कहेंगे। पहला नंबर और इंशाल्लाह रिजल्ट भी पहला नंबर होगा इंशाल्लाह। हम किसी सियासी पार्टी की या किसी सियासी नुमाइंदे की वकालत नहीं करते। अल्लाह के वास्ते ईमान वालों ये याद रखना, कोई आकर के हमको ये बता रहा है कि तुम कलीमे वाले हो। अरे भाई, हमको 20-30 साल पहले जब से हम पैदा हुए तब से पता है कि हम कलीमे वाले हैं। किसी को हमें बताने की जरूरत नहीं है कि हम कलीमे वाले हैं। हम अपने अकाबिर की बात पर तुमसे ज्यादा भरोसा करते हैं। उन्होंने कोई दुनिया देखी हुई है, वो पूरी दुनिया का सफर कर रहे हैं। वो जिस बारीक बीनी के साथ में मुल्क के हालात को इधर उधर होता देख रहे हैं कि किस तरीके से मुशरिकीन ने, किस तरीके से जालिमों ने, बरसरे इक़्तिदार जालिमों ने जिस तरीके से सहयूनियों के साथ में जिस तरीके से उन्होंने मुआहिदा किया हुआ है, ये हम किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए हम खुल करके, चाहे हमारा कैंडिडेट गैर मुस्लिम होगा, अल्लाह ने पहले ही कह दिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबानी कि अल्लाह ताला कभी भी किसी गैर मुस्लिम के जरिए, यहाँ तक कहा कि फासिक फाजिर के जरिए भी बाज दफा अल्लाह दीन को तक़वियत दे सकता है। इसलिए आप हिंदू मुसलमान की बात मत करिए, ये मुल्क सबका है। सारे लोग मुत्तहिद होकर के इंशाअल्लाह काम करेंगे और मुल्क की खुशहाली के लिए, उसकी तरक्की के लिए काम करेंगे। अल्लाह ताला आपको बहुत बहुत जज़ाए खैर अता फरमाए। जहाँ तक आवाज़ गई है उन तमाम से दरख्वास्त है कि 20 तारीख को आप डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड को कामयाब बनाने के लिए भरपूर कोशिश करिए। जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।